تیسری بات جو عام طور سے جو آج کل ماحول ہے اس کے حساب سے، حالانکہ وہ اس ٹاپک سے ہٹ کے ہے بات، لیکن میں ضروری سمجھتا ہوں کہ بات بھی بیان کر دی جائے۔ جو ابھی دنیا کی حالت ہے اور دنیا اور خاص طور سے عالم اسلام جو ہے وہ جنگ کے دہانے پر ہے۔ ہمیں یہ بات سامنے ہمارے رہنی چاہیے کہ جو یہ ایران پر جو حملہ اور اٹیک ہوا ہے، یہ اس لیے نہیں ہوا ہے کہ وہ شیعہ ہے، نہ اس لیے ہوا ہے کہ وہ سنیوں کے خلاف ہے، اور ہمیں بطور حیثیت مسلمان ہونے کے ہمیں نیتنیاہو یا یہ ٹرمپ نہیں سکھائے گا کہ کون سا اسلام بہتر ہے، یا انہوں نے کسی عالموں سے فتویٰ لے کر جو اس پر اٹیک نہیں کیا۔ انہوں نے وہ جو اٹیک کیا ہے، جو حملہ کیا ہے، وہ اسلام پر حملہ کیا، وہ اسلام پر حملہ ہے۔ وہ عقائد، نظریات جو بھی ہیں وہ اندر کی چیزیں ہیں، اور جو جدید علماء ہیں، ان کے جو جدید علماء ہیں، نئے علماء ہیں، انہوں نے بہت سے علماء نے اس بات کو بتایا ہے کہ ہمارے جو پرانی کتابوں کے جو نظریات تھے وہ ہمارے نہیں ہیں۔ دل کا معاملہ وہ اللہ کے سپرد ہے کہ دل میں کس کے کیا ہے، کس کو کسی سے عداوت ہے یا نہیں ہے، تو وہ اللہ کے حوالے ہے۔ جو ہمارے سامنے ہے وہ صرف یہ ہے کہ ہمارا حمایت ہونا اس لیے کہ وہ اسلام پر حملہ ہوا، اور بطور مسلمان اور بطور اسلام کے ہماری اس کی حمایت کرنا، یہ ہمارا مظلوم کی اعانت کرنا، ان کی مدد کرنا ہے۔ اگر اسلام کا تو رویہ یہ ہے کہ اگر مظلوم کوئی کافر بھی ہے، مظلوم کوئی مشرک ہے، کوئی اسلام کو ماننے والا نہیں ہے، اگر وہ مظلوم ہے تو اس کی بھی اعانت کا حکم ہے، اس کی بھی مدد کا حکم ہے، چاہے جائے کہ وہ مسلمانوں کا نام، چاہے جائے کہ وہ اس کو مسلمانوں کا نام دیا جا رہا ہو، تو ان کی حمایت ہمیں کرنی چاہیے، اور جس طریقے سے بھی ہو۔ اکثر لوگ سوشل میڈیا پر ہیں تو سب کو اپنا وروध کرنا چاہیے کہ جو جس طریقے سے جس کی جو بھی حیثیت ہے اس کو وہ کرنا چاہیے، اور جو بھی کچھ ہوا ہے اور جو ان کا بحری جہاز ہے اس پر جو اٹیک ہوا ہے، اس کو گرایا گیا ہے، ڈبویا گیا ہے، وہ بھی ظالمانہ عمل ہے، اور اسی طرح جو آیت اللہ خامنائی کو شہید کیا گیا وہ بھی ظالمانہ عمل ہے، اور اسی طرح اور بھی جو وہاں بچیوں پر جو اٹیک ہوا ہے ان کو مارا گیا ہے، اور کہتے تو یہ ہے کہ ہم ان کے یہ عورتوں کے حقوق کے لیے سب سے بڑے علم بردار ہیں، لڑکیوں کے حقوق کو ہم سب سے زیادہ علم بردار ہیں، لیکن انہوں نے کرا کیا کہ جو لڑکیوں کا اسکول اور کالج تھا اسی پر انہوں نے یہ اٹیک کیا ہے، تو وہ صرف دکھاوا ہے، اور وہ یہ تو شروع سے ہی معلوم ہے کہ اسلام کے جو دشمن ہے وہ سب سے بڑے یہود اور نصارہ۔ یہود، اللہ کے رسول کو یہ بات بیان کی گئی ہے قرآن کریم میں ایک جگہ پر، وَلَتَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ، کہ یہ یہود و نصارہ کبھی بھی آپ سے راضی نہیں ہوں گے یہاں تک کہ آپ ان کی شریعت کی اور ان کے طریقے کی اتباع کرنے لگ جائیں۔ ان کا طریقہ کیا ہے؟ اور بے حیائی، عریانیت، ان کا طریقہ تو یہ ہے آپس میں ایک دوسرے کو لڑانا، ان کا طریقہ یہ ہے آپس میں انتشار کرانا، اختلاف کرانا، ان کا طریقہ یہ ہے، تو اور اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا، اور خاص طور سے جو مشرقی وسطیٰ کے جو ممالک ہیں سب کے سب نے ان کے سامنے سرنڈر کر دیا، ان کے سامنے سر جھکا دیا، چاہے وہ عرب ہوں، اور اگر یہ کہہ دیا جائے کہ عرب ہیں تو عرب میں تو ابو جہل اور ابو لہب بھی تھے، اگر یہ کہہ دیا جائے کہ عرب میں عرب ہو تو عرب ہیں، اور وہیں سے یہ اسلام کی اور آخری نبی کی جو شروعات ہوئی ہے، تو یہ کوئی دلیل نہیں ہے۔ عرب میں تو ابو جہل، ابو لہب اور ان کا شیبہ یہ سب بھی تھے، لیکن اور وہ جو ایک اور معاملہ جو کسی فائل کے نام سے اوپر ہونے والا تھا، ظاہر ہونے والا تھا، اس کو دبانے کے چکر میں، اور یہاں تک یہ سنا گیا ہے کہ اس کو خلاف کعبہ میں دیا گیا ہے، تو یہ کتنی بے حرمتی اور بے حیائی کے کام ہیں۔ اس بے حیائی اور بے حرمتی کا اسلام ساتھ نہیں دیتا، اور خاص طور سے ایران نے ان کے سامنے اس بات کو ایکسیپٹ نہیں کیا، نہیں مانا، ان کی بات اس بات میں تسلیم نہیں کی
ان کے ہاں میں ہاں نہیں ملائی ہے تو ان کو یہ کھٹک رہا تھا۔ باقی جو اور ممالک ہیں، اور ممالک سب نے اپنا سر ان کے سامنے جھکا لیا اور ان پر کوئی معاملہ نہیں ہوا ہے، لیکن ایران نے ایسا نہیں کیا ہے، ان پر ایسا معاملہ ہوا ہے۔ تو اسی لیے وہ وہاں پر جو بھی حملہ ہوا ہے وہ مظلومانہ ہے اور تشدد ہے، وہ انسانیت کے خلاف ہے۔ اس کو بالکل روا نہیں سمجھنا چاہیے، ان کو وہ جو بھی کیا انہوں نے غلط کیا ہے۔ اور ہمارے یہاں کے جو کسی کی جو بھی حیثیت ہے، جو بھی بڑے لیڈرشپ کے طور پر ہے، یا جو بھی اسلام کے اعتبار سے یا جو بھی کسی بھی طرح سے اپنا اس کے خلاف کام کر سکتا ہے اس کو کرنا چاہیے، اور لوگوں کو بتانا چاہیے کہ یہاں پر یہ شیعہ سنی کا جو اختلاف ہے اس کا تو بالکل انتباہ کر دینا چاہیے، اس کا جو اختلاف ہے وہ تو بالکل بند کر دینا چاہیے۔ ابھی صرف اس کو اسلام کی حیثیت سے اور ایک مسلمان کی حیثیت سے اس کو دیکھنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کی سمجھ عطا فرمائے۔